آپ کو آہستہ آہستہ بتا دوں گی. سو یو ہیو ٹو پریزنٹ وائل اورل پریزنٹیشن, پوسٹرز, کانفرنس پریزنٹیشن, لیکچر پریزنٹیشن. لیکچر میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں تو میری پاور پوائنٹ میں دیر آر سرٹن پوائنٹس. میں نے پوری کی پوری کتاب اٹھا کے نہیں لکھی ہوتی ہے. ہم آپ کو پاور پوائنٹ پہ سمپل کچھ پوائنٹس بتا دیتے ہیں تاکہ وہ ایزی رہ جائے کہ ہم آج کلاس میں کیا کیا پڑھنے لگے ہیں. اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کی جو ہم سپلیمنٹری ریڈنگس دیتے ہیں ان ریڈنگس میں موجود ہوتی ہے. تو دیٹ از نون ایز دی لیکچر پریزنٹیشن. سمپوزیمس اور سیمینارز اٹ جسٹ لائک اے کانفرنس, گروپ ورک, پروجیکٹ اور دا کی نوٹ اسپیچز. when you listen to any keynote speech, keynote speakers in the conferences, وہاں پہ آپ دیکھو کہ وہ بول کچھ رہے ہوتے ہیں, ان کی سلائڈس پہ جسٹ مے بی پکچرز چل رہی ہوتی ہیں, اونلی 1 or 2 پوائنٹس چل رہے ہوتے ہیں, 1 or 2 sentences لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ آل دا ڈبیٹ وچ دے آر گوئنگ وہ بالکل آپ کو سلائڈس میں نظر بھی نہیں آتا ہے, اور مے بی جو سلائڈس پہ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. بیکاز پاور پوائنٹ ہم صرف اس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ کی نوٹ اسپیکر صرف اپنی پکچر دے دیتے ہیں, اپنا نام دے دیتے ہیں پاور پوائنٹ پہ, اور باقی وہ ساری چیزیں اپنے پاس سے ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے ڈفرنس بٹوین دی کی نوٹ اسپیک ایز ویل ایز دی پریزنٹیشنز which usually you present at conference, seminars or symposium. These are the major types of presentation جو کہ ہمیں بھی being in faculty members professional life میں یا being a student you have to go through with all these types of presentations. While give a presentation there are 3 main purpose: inform, convince and educate. انفارم کا مطلب یہ ہے کہ اف یو ہیو ٹو جس طرح ہماری کوئی پالیسی ڈائلاگ ہوتا ہے, ہماری کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے یا ہماری کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ یو جسٹ ہیو ٹو انفارم پرٹیکولر تھنگ, پرٹیکولر پالیسی ٹو دی لارجر آڈینس, تو ہم اس کے لیے پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں. کنونس مینس کہ آپ نے کسی بات پہ آپ کو ڈبیٹ کروانی ہے, ڈائلاگ بلڈ اپ کرنے ہیں یا کنونس کرنا ہے آن اے لاجیکل وے, تو آپ اس کو پریزنٹیشن کے اندر گرافکس ڈال لو گے, پکچرز ڈالو گے, ریلیٹ کر لو گے, اور ڈفرنٹ لٹریچر ریویو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ ڈفرنٹ کر لیتے ہیں, ان کو کنونسنگ وے میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایجوکیٹ جس طرح سے ہم لوگ لیکچر میں یوز کر رہے ہیں, تو لیکچر کے لیے وی آر یوزنگ پریزنٹیشنز اور وی آر گیونگ یو سرٹن ہینڈ آؤٹس جسٹ ٹو ایجوکیٹ or just to give you a knowledge which you do not know, or just to give or share the information on the particular topic. So these are the 3 main purposes of presentations. The next is how to present. چاہے آپ جتنے اچھے بڑے پروفیشنلز کیوں نہیں ہو جاتے ہیں, یو مسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ آپ کو آپ کو کسی بھی فورم پہ پریزنٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. تو اس میں پریپریشن میں پلاننگ یور پریزنٹیشن, دا پریزنٹیشن سیکوینس, کریٹنگ افیکٹو ویژول ایڈس, افیکٹو پریزنٹیشن ٹیکنیکس. اس کے سارا ٹیمپلیٹ میں نے آپ کو PDF کی فائل میں ٹیمپلیٹ دے دیا ہے, اور وہ ہے ہی ایکچوئل ریسرچ پرپوزل, کیونکہ بینگ ان سائنٹیفک رائٹنگ ہم جس پرپوزل پہ بات کر رہے ہیں اس پہ آپ نے پریزنٹیشنز بھی دینی ہیں اس سیمسٹر کے اینڈ پہ یا نیکسٹ سیمسٹر میں, جیسے ہی آپ کا سناپسس ڈیفینس ہوگا. سو دیٹ ول ہیلپ یو کہ آپ نے اپنے ساری امپورٹنٹ چیزوں کو کس طرح کمپریہنسولی پلان آؤٹ کرنا ہے, کس سیکوینس میں چیزیں آنی چاہیے ہیں. کہ جب آپ پریزنٹ کرتے ہو تو فرسٹ یو گیو یور انٹروڈکشن, پھر آپ ٹاپک کا, پھر آپ کا لٹریچر ریویو آ جاتا ہے, پھر میتھڈالوجی, ریزلٹس اینڈ ڈسکشن, اینڈ وہ ساری چیزیں آپ کی اس سیکوینس سے بلڈ اپ ہوتی ہیں. دیٹ از کالڈ دا سیکوینس. کریٹنگ افیکٹو ویژول ایڈس. پلاننگ میں آپ کے پاس یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو جو کلرز یوز کرنے ہیں, آپ کو کلر اسکیمز یوز کرنی ہے, وہ کیا یوز کرنا ہے. پروفیشنلی جب ہم یوز کرتے ہیں تو بلو کلر از اے پروفیشنل کلر جو کہ پاور پوائنٹ میں یوز ہوتا ہے. اب آپ میری سلائڈ پہ بھی دیکھیں تو دس سمپل بلو, اس کے اوپر وائٹ کنٹراسٹ میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو پہلے یہ پلان آؤٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو ٹیمپلیٹ کیا یوز کرنا ہے, آپ کو اس میں گرافکس دینے ہیں یا جسٹ یو ہیو ٹو رائٹ اے سینٹینسز, کیا کرنا ہے. دیٹ از دی پلاننگ اسٹیج. اس کے بعد آپ سیکوینس فالو کرتے ہو, پھر آپ ویژول ایڈس, اف یو وانٹ ٹو میک مور کریٹو پریزنٹیشن دین یو یوز ویژول ایڈس. ویژول ایڈس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ اس میں کلپنگس ڈال دیتے ہو, اور
اس کے اندر ویڈیوز ڈال دیتے ہو. دیٹ از کال دی ویژول ایڈس. اینڈ the last one is effective presentation techniques. Effective presentation techniques میں ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ if you have given 10 minutes, آپ کے پاس جسٹ 10 منٹس ہوں گے تو افیکٹو پریزنٹیشن کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ چاہے آپ کے پاس 30 سلائڈس تھی but now the time is short and you have been asked that you have to present or to finish your presentation within 10 minutes, تو آپ کو اس 10 minutes کے اندر اپنی ساری presentation کو wind up کرنا ہوتا ہے. This is also one of the very important techniques جو کہ اگر آپ نہیں کر پاتے ہو تو بار بار آپ کو ریمائنڈرز آتے ہیں, بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اسٹاپ کر دیں, یا ہو سکتا ہے کہ اگر بہت ٹائم ایکسیڈ کر دیں تو وہ آپ کو الاؤ ہی نہ کریں کہ آپ اینڈ تک پریزنٹ کرو. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ آپ کس طرح سے آپ کو اسکپ کرنے چاہیے کچھ سلائڈس, یہ ٹیکنیکس بھی آپ کو آہستہ آہستہ آ جاتی ہیں وین یو پریزنٹ ایٹ نمبر آف فورمس. سو کامن ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 منٹس ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی میکسیمم 10 سلائڈس ہی ہوں ادر دین تھینک یو اینڈ انیشیل سلائڈس آف یور انٹروڈکشن. بیکاز اگر آپ کے پاس 1 منٹ میں آپ ایک سلائڈ پریزنٹ نہیں کر سکتے ہو تو آپ کا پھر ٹائم باقی سلائڈس کے لیے کم ہو جاتا ہے. سو منیمم جتنی منیمم سلائڈس رکھی جائیں, چاہے آپ کے پاس 3 گھنٹے ہی کیوں نہ ہوں, بٹ اسٹل آپ کے پاس سلائڈس کی جو لمٹ ہے نا, نمبر آف سلائڈس, it should not be exceeded than maximum 20 or 25 slides. ٹھیک ہے. اب یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ہم لوگ جب لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں تو ایک سلائڈ پہ ہم کیوں اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز there are certain points only written in these presentation, but whatever I am talking یہ آپ کو کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا. This is what we are explaining the things to you, this is what we are delivering a lecture to you, this is what we are giving you certain information. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کے اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں یا گڈ لیکچررز, دے جسٹ یوز پاور پوائنٹ آپ کو ایک اٹینشن دینے کے لیے. اگر میں اسکرین بھی یوز نہ کر رہی ہوتی اور سمپل میں گوگل میٹ پہ بات کر رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اٹینشن اسپین بھی کہیں سپلٹ آؤٹ ہو جاتا, ڈسٹرب ہو جاتا, یا آپ اتنا دیر اپنا اٹینشن اسپین نہ دے سکتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے, یا میں ایسے ہی ہے ایزیوم میم, کر رہی ہوں؟ ایسے ہی میم. آپ پھر صرف اس پہ فوکس نہیں کر سکتے, پھر آپ جب تک آپ کے پاس ویژول ایڈس نہ ہو تو پھر آپ کیا فوکس کریں. تو اس لیے لیکچرز میں دا کرٹیسزم از دیٹ کہ بہت سارے بچے کرٹیسائز کرتے بھی ہیں کہ صرف پاور پوائنٹ یوز کیا جاتا ہے اور بس سلائڈس پڑھا دی جاتی ہیں. سلائڈز وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں جہاں پہ فیکلٹی ممبر ساری چیزیں کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر اور ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ریڈنگ از اے ویری 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 ان ایتھیکل, ان پروفیشنل. ان ایتھیکل مینس کہ پاور پوائنٹ کی ٹیکنیکس میں وہ چیز نہیں آتی ہے. سو میک شیور کہ جب آپ پریزنٹ کرو, چاہے وہ آپ کے سناپسز ہی کیوں نہ ہو, تو وہاں پہ ویری فیو سینٹینسز آپ لکھو اور ان سینٹینسز کو بھی ریڈ مت کرو. جب آپ ریڈ کرتے ہو نا, اسپیشلی جب آپ کلاس روم میں کھڑے ہو کے ریڈ کرتے ہو, تو ایٹ لیسٹ جو کمیونیکیشن اسکلز اور پریزنٹیشن اسکلز کی ٹیکنیکس ہیں اس میں پھر آپ کا جو فیس ہوتا ہے وہ پھر وال کی طرف ہو جاتا ہے, وائٹ بورڈ کی طرف ہو جاتا ہے, اور آپ سمپل اس کی طرف دیکھ کے بس ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو. So the good presentation skills technique is that کہ while using PowerPoint آپ اپنے ہاتھ میں اپنے سامنے کوئی پیپر رکھ لو, کوئی پلے کارڈز رکھ لو جس کے اوپر آپ نے مزید ڈیٹیل لکھی ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ رٹا لگاؤ, آپ لوگ ایم فل لیول پہ ہو, رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بیچلرس کے بچے یہ سب کرتے ہیں تو وہ ان کو پھر رٹا لگانا پڑتا ہے. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ریڈ نہیں کرنا تو وہاں پہ پھر رٹا لگاتے ہیں. بٹ ایم فل لیول پہ آئی تھنک دیر از نتھنگ لائک دیٹ کہ اس پہ آپ کو رٹا لگانا پڑتا ہے. اف دا تھنگ از یورس لائک پرپوزل ڈیفینس جب آپ کرو گے تو سناپسس آپ کا اپنا ہے, آپ کو ہر چیز پتہ ہے, تو اس میں آپ کو لائن بائی لائن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. سو دیز آر دی 4 میجر پریزنٹیشن ٹیکنیکس جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے while starting your presentation. پلان پہلے سے پہلے آپ سوچو کہ مجھے کتنی پاور پوائنٹ سلائڈس بنانی ہے. دیٹ از کال دی پلاننگ. ہاؤ مینی سلائڈس یو ریکوائر, ٹائم کتنا ہے اس کے اکارڈنگلی ہاؤ مچ سلائڈس آئی کین ڈیزائن. اس میں گرافکس لانے ہیں یا صرف ٹیکسٹ لے کے آنا ہے یا صرف پکچرز لے کے آنی ہیں. اب بہت بڑی بڑی جو لیول پہ کچھ کی نوٹ اسپیچز ہوتی ہیں وہاں پہ صرف پکچرز بھی یوز کی جاتی ہیں. اونلی آپ پکچرز دکھا دیتے ہو, اس کے کانٹیکس پہ آپ ساری کی ساری ڈبیٹ بلڈ اپ کرتے ہو.
So these all things comes under the planning. When you decided کہ آپ نے اس طرح سے بنانا ہے یہ کام کرنا ہے then آپ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے بناتے ہو اور بعد میں اینڈ پہ آپ سیکوینس سیٹ کر سکتے ہیں. Effective presentations may obviously that is a very common phenomena when you have to present into the larger audience جس audience کو آپ نہیں جانتے ہو. So anxiety, depression, fear is the very common thing جو کہ especially students میں آتا ہے. Even بہت سارے professional life میں بھی if you have to attend high-fi meetings تو وہاں پہ آپ کو ٹاپ لیول مینجمنٹ لیول پہ آپ کو میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں تو اسٹل وہ انگزائٹی رہتی ہے کہ پتہ نہیں بات ایکسیپٹ ہوگی نہیں ہوگی یا بہت سینئر لوگ اویلیبل ہوں گے تو وہاں پہ دس از اے کامن تھنگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریسڈ ہو رہے ہو آپ کو فیئر ہو رہا ہے آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو ٹرائی ٹو کوپ اپ وتھ دیٹ. ڈو ناٹ فائٹ وتھ دیٹ مینس کہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ زبردستی کرنا کہ نہیں جیسے بھی ہوگا بس میں نے کرنی ہی کرنی ہے یا بس میں نے جان چھڑانی ہے. کنٹرول یور اینگر. اگر نہیں پریزنٹ کر پا رہے ایکسکیوز کر دو فار دا سرٹن ٹائم ایکسکیوز کر دو. اسٹوڈنٹ میں ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی اور پریزنٹ کرے. بہت دفعہ اسٹوڈنٹس والنٹیئر نہیں کر رہے ہوتے پریزنٹ کرنے میں. اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہوتا ہے بیکاز آف دیٹ کہ وہ اپنے انگزائٹی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ٹیک یور ٹائم. ٹیچر کو بتا دیں کہ نہیں آپ فرسٹ نہیں پریزنٹ کر سکتے آپ کو ٹائم چاہیے کیونکہ جب آپ فرسٹ کو سنتے ہو تو آپ میں کانفیڈنٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ والنٹیئر کرتے ہیں فرسٹ پریزنٹ کرنے کے لیے؟ میں انکا. کورس کی میں نے پہلے پریزنٹ کی. اوکے اور انکا کے علاوہ کون کرتا ہے؟ میم میں نہیں کر پاتی